الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے جن لوگوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کو ان لوگوں سے بڑا تعلق اور محبت ہے، ان میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور پاکیزگی کے متعلق شریعت نے مستقل احکامات دیے ہیں۔ ایک فرد جب اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے اور دوسرا آدمی بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ صاف رہے، اور پھر تیسرا اور چوتھا آدمی بھی یہی کوشش کرتا ہے، تو ہم افراد سے مل کے ایک معاشرے کی تشکیل ہو جاتی ہے، اور معاشرہ مجموعی اعتبار سے پاک اور صاف زندگی گزارتا ہے۔ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے جب ان کے کسی شہر میں تال اور مچھلی کی دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور حکومت اس بات سے منع کرتی تھی، روکتی تھی، جرمانے ہوتے تھے، اور کسی بھی شہر میں لوگ ٹال جہاں سے لکڑیاں ملتی ہیں نہیں دکان کھول سکتے تھے، اور اسی طرح مچھلی کی دکان بھی نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اور مچھلی کی دکان خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں ٹنوں کے حساب سے مچھلی کھائی جاتی تھی، فروخت ہوتی تھی، اسپین اور فرانس کے وہ علاقے یہاں بھی یہی قانون تھا جو بغداد میں تھا، اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ لوگ اپنے ایندھن خریدنے کے لیے، گھر کا چولہا جلانے کے لیے شہر سے باہر جا کر ایندھن خریدتے تھے، اور خلافت نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ جو شخص بھی مچھلی خریدے یا جو شخص بھی لکڑیاں خریدے، وہاں سے ایک خاص قسم کا تھیلا لے اور اس میں وہ ڈالے اور بند کر کے گرا لگا کے اپنے گھر میں لائے، کیونکہ حکومت کہتی تھی کہ اگر لکڑی خریدو اور اسے تھیلے میں بند نہیں کرو تو لکڑی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں یہ ہماری سڑکوں پر گریں گی اور راستے سارے میلے ہو جائیں گے، اور مچھلی کی دکان کھولو گے تو پھر جو بھی وہاں سے گزرے گا اسے سانس لینے میں دقت ہوگی، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر میں رہنے والے لوگ سانس دقت سے لیں۔ چنانچہ باقاعدہ پیمائش مقرر کی گئی اور پابند کیا گیا معمار اور مستریوں کو
کہ کسی بھی گھر میں جو چمنی بناتے تھے، ہر گھر میں پانی گرم ہوتا تھا، تو پانی گرم کرنے کے لیے جو چمنی بنائی جاتی تھی جہاں سے دھواں نکلتا تھا، وہ اتنے فٹ سے کم نہیں ہوگی، اور اگر ہوتی تھی تو اس عمارت کے گرانے کا حکم دیتے اور کہتے تھے کہ تجربے نے یہ ثابت کیا کہ اتنے فٹ اوپر جا کر پھر دھوئیں کا اثر شہر میں واپس نہیں آتا، تو لکڑی جلاؤ گے دھواں آئے گا، لوگ سانس نہیں لے سکیں گے، تو اتنی پاک ہوا، اتنا صاف معاشرہ مسلمانوں نے اسی لیے رکھا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شطر الایمان، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، لوگوں پاک رہو۔ اور آپ نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا ایک دن بلا کے کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہودی کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہی ہیں یہودیوں کو، تو آپ جو فرماتے ہیں کہ ان جیسے نہ ہو جانا، تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ اپنے گھروں کے صحن گندے رکھتے ہیں، تو خبردار کسی مسلمان کے گھر میں اس کا صحن گندا رہے، سب کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، صحن کو ہمیشہ صاف رکھا کرو، یہودی نہ ہو جانا۔ یہ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے من کا بھی پاک اور ظاہر میں بھی پاک، اور جب سب مسلمان ایسے ہو جائیں تو معاشرے اور شہر کو پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو مسلمانوں کے راستے روک دے۔ اب بھی رک جاتے ہیں، گاڑی غلط پارک کر دی، دروازے میں کھڑے ہو کے گپے لگانے لگے، یونیورسٹی اور اسکول میں جائیں، بچوں کو کوئی نہیں سکھاتا کہ راستہ مت روکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تنگ ہوتے تھے، اتنا تنگ ہوتے تھے اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتوں سے کہ ایک آدمی دوسرے کو بلا رہا تھا پیچھے سے اور ایسے کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ ایسے تو جانوروں کو بلاتے ہیں، خبردار جو پیچھے سے کسی کو بلایا اور اگر تمہیں اس سے بات کرنی ہے تو بھاگو، پھر اس کے قریب جاؤ، اس سے روکو تاکہ تمہاری بات سنے، جانوروں کی طرح انسانوں کو مت بلا۔ اور فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو درخت کے ایسے حصے کو گندا کر دے جہاں پر لوگ یا تو سائے کے لیے بیٹھتے ہیں اور یا اس درخت سے لوگوں نے پھل اتارنے ہوتے ہیں یا پھول حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس درخت کے نیچے کوئی آدمی گندگی کر دے کہ لوگ اس کے پھل نہ اتار سکیں، پھولوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اس کے سائے میں بیٹھ نہ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرکتوں پر لعنت فرمائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اگر پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کی زندگی سے خدا کی رحمت کا حصہ نکل گیا۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ بات تو جمعے پہ چل رہی تھی، لیکن پچھلی مرتبہ کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ہم بات کریں نہانے پہ، غسل پہ، کہ آدمی کیسے پاک رہ سکتا ہے۔ اتنی پاکی کی تلقین کی ہے شریعت نے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو غسل کرنا ضروری تھا اور اس حالت میں اس نے اپنے ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، تو اس نے گناہ کا کام کیا۔ اور کہتے ہیں اس لیے کہ جو ناخن اور بال اس نے جسم سے کاٹ کر پھینک دیے وہ ناپاک چلے گئے۔ اسے چاہیے تھا کہ پہلے وہ اپنے ہاتھ یا سر کو دھو لیتا، نہا لیتا، پاک ہوتا، اور اس کے جسم سے الگ ہونے والے ناخن اور بال بھی پاک ہو کے اس کے جسم سے الگ ہوتے۔
وگرنہ وہ شخص ناپاکی پھیلانے کا مجرم بن رہا ہے۔ اب ایسی ناپاکی نہیں ہے جس سے انسانوں کو وحشت ہو، ناخن ہیں، بال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتا دی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ ناخن اور بال راستوں میں مت پھینکو، فرمایا انہیں دفن کر دیا کرو مٹی میں تاکہ لوگوں کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اب کہیں مارکیٹ میں دکان کھل جائے اور ناخن اور بال کاٹنے والا وہ فٹ پاتھ پر پھینک دے، کہیں اور پھینک دے، تو یہ بال اڑ کے کھانے میں بھی جا سکتے ہیں، یہ بال کسی آدمی پر کو بھی لگ سکتے ہیں، ان بالوں سے بیماری پھیل سکتی ہے۔ یہ بال ویسے ہی دیکھ کے کون سا اچھا تاثر لیتا ہے، اس لیے شریعت نے منع کر دیا کہ اول تو ناپاکی کی حالت میں بال کاٹنے ہی نہیں، اور اگر کسی بھی حالت میں کاٹے ہیں تو بال اور ناخن مٹی میں دفن کر لیے جائیں تاکہ وہ گل جائیں، ختم ہو جائیں ایک مدت کے بعد۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ ایسے ناپاک بال ہوں گے تو انسانوں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے فرشتوں کو اس سے بو آتی۔ منع کیا ایسی چیزوں سے جس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ناپاکی سے بچا جائے، اور اتنا زیادہ ثواب اس میں رکھا ہے کہ ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے اور پاک رہے، تو اس کی حد یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بار بار آپ کے گھر دروازے کو دیکھ رہے تھے اور سورج کو دیکھ رہے تھے، ڈر تھا کہ آج صبح کی نماز گئی کہ گئی، اور آپ نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد فرمایا سب لوگ بیٹھے رہے، اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں آج مجھے کیوں دیر ہو گئی، اور ارشاد فرمایا کہ آج میں تہجد میں اٹھا تھا اور پھر مجھے بہت نیند آئی اور میں نماز پڑھ کے سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خواب بیان کیا تو 17 آدمیوں کے حالات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، اور وہ 17 آدمی تقریباً ایسے تھے جن کی تقدیر اللہ نے بدل دی۔ بتایا کہ لوگوں کی تقدیریں کیسے بدل دی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور موت کے فرشتے آ گئے تھے، تو مجھے دکھایا گیا کہ یہ دیکھیے موت کے فرشتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک چیز آئی اور اس نے فرشتوں کو ہٹا دیا اور اس نے کہا واپس چلے جاؤ، اور اللہ نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے، میں تمہیں خوشخبری سناتی۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ سے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی عمر اتنی ہی طے کی تھی، اور اس حادثے میں بیماری میں یہ شخص مر جانا تھا، مگر اس کے والدین نے اس طرح دعا مانگی ہے کہ میں نے اپنی تقدیر اس کے متعلق بدل دی اور اسے اتنے سال اور مزید زندہ رہے ہم نے مہلت دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا قبر کا عذاب آ گیا ایک آدمی پہ، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ قبر میں ہے اور اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو جو ہی یہ عذاب آنا شروع ہوا، ایک چیز آئی اور اس نے عذاب کے فرشتوں کو روک دیا، اور اس نے کہا نہیں۔ وہ عذاب والے سر کی بجائے پاؤں کی طرف گئے تو وہ چیز اس نے جمپ کیا، بھاگی جلدی سے، اور اس نے کہا یہاں سے بھی نہیں۔ پھر وہ پہلوؤں سے آئے، اس نے روک دیا، اور آپ نے فرمایا میں نے وہ دیکھتا رہا، اس چیز نے فرشتوں سے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں سورہ ملک ہوں، اور یہ اللہ کا بندہ روز مجھے پڑھا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، لہذا تم اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ وہ لوٹے اور اللہ نے کہا یقیناً اس کے کرتوت ایسے ہی تھے، لیکن وہ بھی فرمایا ہوا ان کا سچ ہے، اور عذاب واپس چلا۔ 17 آدمیوں کے حالات بیان کیے، بہت طویل حدیث ہے، ایک جگہ اس پہ پوری بحث کی ہے 3-4 گھنٹوں کی۔ اس میں ایک جگہ آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مثلا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہود علیہ السلام بیٹھے ہیں. سب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں سے بات کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ آیا اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے اٹھا دیا اور کہا یہاں آپ کی کوئی جگہ نہیں. وہ دوسری جگہ چلا گیا، پھر تیسری جگہ چلا گیا، ہر جگہ سے اٹھا دیا گیا. اور آپ نے فرمایا میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی پریشانی کا اب کیا حل ہے. تو میں نے ایک چیز کو دیکھا، وہ آئی اور اس نے لا کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے میرے پہلو میں بٹھا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری جگہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جو میرے پہلو میں سے بٹھا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جب ناپاک ہو جاتا تھا تو پھر نیت کرتا تھا پاک ہونے کی، نہا لیتا تھا، میں یہ اس کا غسل ہوں، وہ نیکی ہوں جس نے اسے آپ کے پہلو میں بٹھا دیا. اتنی بڑی چیز ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نہانا ہے اور پاک ہو جانا ہے. اللہ نے اس پہ اتنا ثواب رکھا ہے، اسی لیے شریعت نے پورے احکامات مرتب کیے. اور بات یہ ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے، وہی کام اگر شریعت کے مطابق کرے گا تو قانون کے مطابق کر لے گا، ڈھنگ سے کر لے گا. مثلا کھانا کھانا ہے، آدمی نے اتنا ہی کھانا ہے جتنا کھانا ہے. شریعت اسے کہتی ہے کہ ایک ترتیب سے کھا لو. وہ جو اسے تہذیب سکھاتی ہے شریعت، اس سے اس آدمی کی پرسنالٹی بھی بنے گی. لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی کہیں سے سیکھا ہوا ہے، اور کام وہی ہے جو اس سے کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں لائی گئیں اور ایک آدمی آیا، کھانے پہ آپ تھے، اور ایک بچے نے آ کے کھانے کی چوٹی پہ ہاتھ ڈالا، غالباً چاول تھے اور اوپر اس نے ہاتھ ڈالا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا لڑکے اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے منہ کے سامنے لگتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی رحمت اور برکت جس کی وجہ سے لوگوں کو یعنی وہ کھانا ہضم ہو جائے اور کھانا ان کی جان کو لگ جائے، اس سے خون بنے. آپ نے فرمایا اللہ کی وہ برکتیں کھانے کے وقت میں نازل ہوتی ہیں. تو میں نے چاہا وہ برکت ہر ایک کو ملے بجائے اس کے کہ بچہ اکیلا لے جائے. اور آپ نے فرمایا شیطان کو میں دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا بچے کا، اسے لا کے اس جگہ رکھا جہاں کہ اللہ کی رحمت اور برکت نے نازل ہونا تھا، تاکہ یہ اس نظام کو درہم برہم کر دے. تو دیکھو کھانا وہاں سے کھاؤ جو تمہارے سامنے کی جگہ. سمجھا دیا. کھانے کے بعد کھجوریں آ گئی اور اس نے کھجوریں کھانے کے لیے اپنے سامنے سے کھانا شروع کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تھال کے لگن کے درمیان میں چھوڑ دیا. اور آپ نے فرمایا اس میں پابندی نہیں ہے، پھل تو تم جہاں سے چاہو اٹھا سکتے. طریقہ سکھا دیا کہ پھلوں میں یہ ترتیب نہیں اور کھانے میں ترتیب ہے. بالکل اسی طرح نہانا ہے. شریعت کہتی ہے کہ پاک پانی سے نہاؤ. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی بالٹی سے نہا رہا ہے جس میں پانی دونوں طرف بہ رہا ہے، یعنی ایک طرف سے وہ نکل بھی رہا ہے پانی اور اوپر نلکے سے آ بھی رہا ہے، تو یہ بالٹی میں جتنا پانی ہے یہ پاک ہے، اس میں ناپاک ہونے کا بالکل کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے. جتنے بھی چھینٹے انسان کے جسم سے اس پانی میں پڑ جائیں وہ پانی پاک رہے گا، کیونکہ پانی چل رہا ہے، جاری ہے، اوپر سے آ بھی رہا ہے اور ایک طرف سے نکل بھی رہا ہے. ایسے ہی کبھی کبھی لوگ وضو کرتے ہیں اور بیسن میں پانی جمع ہو جاتا ہے. اب نلکے سے پانی تیزی سے آ رہا ہے اور نکلنے کے لیے تھوڑی جگہ ہے اس کی، تو پانی ظاہر ہے کہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس پانی سے وہ وضو کر لے گا تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ پانی جاری ہے. اور فقہا نے لکھا ہے
کہ بالٹی میں برتن میں جو پانی باقی رہ جائے، نلکا بند کر دیا، اب پانی باقی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پانی بھی پاک ہے، اس لیے کہ آیا تھا تو پاک ہی تھا نا، اب یہ باقی رہ گیا تو پاک ہی ہے۔ اسی طرح فقہا لکھتے ہیں کہ آدمی نے جب نہانا ہو تو جو جسم سے چھینٹے اڑتے ہیں پانی کے، وہ اگر بالٹی میں گر جائیں تو بالٹی کا پانی پاک ہی رہتا ہے، جب تک کہ اتنے چھینٹے جا کے اس بالٹی میں نہ پڑ جائیں کہ وہ دونوں پانی برابر ہو جائیں، پاک بھی اور ناپاک بھی۔ وہ کہتے ہیں بالکل اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، پانی پاک ہی رہتا ہے کہ ظاہر ہے اتنا پانی انسان کے جسم سے عادتاً اڑ کے اس میں نہیں پہنچتا، لہذا وہ پاک ہی رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں لوگوں کو سکھاتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میری یہ ذمہ داری ہے لوگوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا۔ ایک اپنے گورنر کی انہوں نے سرزنش کی اور انہوں نے کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم تنخواہیں لے لو مجھ سے، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو علموا سنت نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کو سکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ کرتے تھے، اور پھر انہوں نے سکھایا۔ اور ساری طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفی فقہا نے اس روایت کو لیا ہے، اور جسم کے بہت سے حصے ایسے ہیں جن کو وہ ظاہر میں شمار کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سکھایا، اور وہی طریقہ حنفی فقہا نے لیا کہ کوئی آدمی اگر ناپاک ہو جائے، مرد یا عورت، تو جتنے بھی اسباب جمع ہو جائیں غسل ایک ہی۔ مثلا عورت ہے اور اس کو خواب کی وجہ سے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، پھر اس کی آنکھ کھلی، فرض کر لیجئے، اور اس کے شوہر کا بھی تعلق قائم ہو گیا، یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ فرض کر لیجئے کہ اسے تھوڑی دیر میں ایام کی حالت شروع ہو گئی۔ اب تینوں حالتیں ایک آ گئیں، تو کہا کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اب نہانے کی، آخر پہ وہ ایک ہی مرتبہ نہا لے، تینوں سے پاک ہو جائے۔ ایسے ہی مرد پہ بھی دونوں حالتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ اسے نہانے کی ضرورت تھی، پھر وہ اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، اب دو وجہیں جمع ہو گئیں، وہ کہتے ہیں بس ایک غسل کافی ہے، ایک مرتبہ نہا لیا، یہ ٹھیک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی نہانا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے جسم سے گندگی کو دور کرے اور اس کے بعد وضو کرے جیسے وہ نماز کا وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے۔ غسل کے فرائض میں ایک فرض یہ ہے کہ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کر لی جائے اور پانی باہر پھینک دیا جائے۔ یہ پہلا گھونٹ پانی کا جو منہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو پینا مکروہ ہے، درست نہیں ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ فرض کیجئے کسی آدمی نے کلی نہیں کی اور پانی پی لیا، جب پی لیا تو وہ جو پانی باہر پھینکتا تھا اگرچہ اندر چلا گیا لیکن پاک ہو گیا ہوں۔ یہ پہلا حصہ ہے جسم کا جو اگرچہ میں اندر دکھائی دیتا ہے لیکن شریعت اس پہ باہر کا حکم لگاتی ہے کہ اسے بھی پاک کرنا۔ دوسرا فرض شریعت بتاتی ہے غسل میں ناک کا یہ نرم حصہ، یعنی تھوڑا سا اوپر جا کے ہڈی سخت شروع ہو جاتی ہے، اس سخت ہڈی سے نیچے نیچے دونوں نتنے جو ہیں یہ نرم حصہ ہے گوشت کا، اس کے اندر کا حصہ بھی پاک کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا پانی چڑھا لو، یا یہ کہ کوئی آدمی انگلی سے صاف کر لے تو مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پانی کو رکھ کے زور سے کھینچے گا تو ممکن ہے وہ اوپر تک چلا جائے اور گلے میں خراش آئے، تکلیف ہو جائے۔ شریعت صرف یہ کہتی ہے کہ ناک کے اندر کا جو نرم حصہ ہے اسے پاک کر لیا۔ اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ تیسرا فرض شریعت یہ بتاتی ہے کہ ناک بچے کے درمیان اور ماں کے درمیان جو غذا کا تعلق ہوتا ہے اس نال کو کاٹ دیتے ہیں بچے کی پیدائش پہ، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو انسان کا ناک بن جاتا ہے۔
اس ناف کے جو بل ہیں ان میں بھی پانی جانا چاہیے. اگر نہیں گیا تو ایسے انسان کا نہانا نہیں ہوگا. اگر وہ نہا لے اور بعد میں یاد آئے تو فقہا کہتے ہیں ناف کو تر کر لے. مثلا ایک آدمی نہا لیا، اب یاد آیا کہ کلی نہیں کی تھی یا ناف پہ پانی نہیں ڈالا تھا، تو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے منہ میں یا ناف پہ پانی ڈال لے، ٹھیک ہے. ایک چوتھا مسئلہ جو عام طور پہ وہاں پیش آتا ہے، جہاں پر غیر مسلم مسلمان ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس عمر میں ختنہ نہیں کرا سکتے، فقہا نے انہی کے لیے لکھا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کثرت سے ایسے لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو آپ نے انہیں بتایا تھا کہ ختنے میں جو حصہ کھال کا انسان سے الگ کیا جاتا ہے، اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو اتنے حصے کو انگلی سے ہٹا کے، ہاتھ سے ہٹا کے اس جگہ کو بھی دھونا ضروری ہے، پانی کا پہنچانا فرض ہے. یہ چاروں فرائض غسل میں شامل ہیں، چاہیے کہ ان کا خیال رکھے. 11 فرض فقہا نے لکھے ہیں، جن میں سے 4 یہ ہیں، باقی آئندہ انشاءاللہ.